میں سمجھتا ہوں کہ ہم لاہور چیمبر کے جناب میاں انجم نثار صاحب کے، خالد عثمان صاحب کے جو ایس پی پی رہے ہیں، ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج کا ٹائم بھی دیا۔ کہ ہمارا بھی ہماری پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری کو ایز اے اسینشل انڈسٹری فار ایور ان کے ساتھ ٹیگ کر دیا جائے، تاکہ اس قسم کے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کسی قسم کی فارماسیوٹیکل یا فوڈ پروڈکٹ کی شارٹیج کا باعث نہ بنے۔ یہاں پہ جو ہے وہ پیپر اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف نہیں جا پا رہے۔ اگر پیپر کے اوپر ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ اور فریٹ وغیرہ کچھ کم کیا جائے تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دنیا کو اپنی پرنٹنگ انڈسٹری کی جو پرنٹنگ کی جو سپلائی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میٹنگ کے سیر حاصل جو فوائد ہوں گے وہ حاصل ہوں گے، اور اس کو ہم انشاءاللہ سارے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے اور ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ کا خصوصی اجلاس آج زیر صدارت چیئرمین عبدالودود علوی کے منعقد ہوا ہے، جس میں پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن اور بزنس سیکٹر سے وابستہ اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ انڈسٹری کو کاروباری حوالے سے، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کیا مشکلات درپیش ہیں، ان تمام ایشوز پر آج بات چیت کی جائے گی۔ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی آج کے اس اجلاس میں خصوصی مناظر اور وہ اہم گفتگو جو یہاں پر کی جائے گی۔ اور دین خالد عثمان صاحب، فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جناب فراز صاحب، جناب سینئر ممبر جی نواز صاحب، ایکس فارمر پریزیڈنٹ جو ہے سعد علیم صاحب، فارمر پریزیڈنٹ شاہد صاحب، عرفان صاحب، عماد صاحب، محمود صاحب، ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر LCCI عبدالمجید صاحب، خامس بٹ صاحب، اور بہت سارے دوستوں کا میں نام نہیں لے سکا جی، آئی ایم سوری فار دیٹ جی۔ اور ساروں کو جناب ویلکم کرتے ہیں جی۔ یہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ماشاءاللہ بڑی متحرک ہے۔ آپ کی جو ویسے بھی آرگنائزیشن ایسوسیشن آل اوور پاکستان ہے، رجسٹرڈ ہے اپنا DGTO سے بھی، اور پورے پاکستان میں آپ ایک متحرک رول پلے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ جو آپ کی اگر بجٹ پرپوزلز ہیں وہ کائنڈلی ذرا جلدی دے دیں، کیونکہ لاہور چیمبر جو ہے اپنی بجٹ پرپوزل جو ہیں وہ فارورڈ کر رہا ہے۔ اس میں جو بھی آپ کی ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ یا جو بھی کوئی مسئلے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے یا پروونشل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، کم از کم وہ انکارپوریٹ ہو جائیں تاکہ وہ بھی چلی جائیں، اور پھر بعد میں انشاءاللہ ان کو ہم وہ
प्लास्टिक से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई हैं। तो वो चीज़ें फौरी तौर पर तो वो नीचे नहीं आएंगी, लेकिन ग्रेजुअली वक्त लगेगा, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्योंकि तबाह हुआ है, तो सारी चीज़ें ग्रेजुअली ही नीचे आएंगी, अल्लाह करे। तो और हमारी मीशत भी उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, पाकिस्तान की मीशत जो है। और इसमें बहरहाल पाकिस्तान का एक मुस्तबिल अपना एक पॉजिटिव रोल रहा है कि पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने एक अटैम्प्ट पहले की, वो नाकाम हो गई। लेकिन आज का जो अटैम्प्ट, जो लास्ट नाइट जो अटैम्प्ट हुआ है, अल्लाह किया है कि वो कामयाब हो गया है। तो डेफिनेटली इससे पाकिस्तान का इमेज जो है, क्योंकि ये क्राइसिस सिर्फ चंद मुल्कों का नहीं था, ये पूरी दुनिया को इसने अपने लपेट में ले रखा था। तो बहरहाल पाकिस्तान का एक इमेज तो यकीनन बेहतर हुआ है, और अल्लाह करे कि मुसलमान मुल्कों को भी कोई अकल आए और समझ आए, और वो अपना मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से वज़ा करें, ताकि जो हमारा जो मुसलमानों का आपस में जो इत्तेहाद है वो डिस्टर्ब ना हो, और दुनिया में जो एक अमन भी रहे। क्योंकि एक मुल्क जो है वो बिल्कुल वो समझता है कि जी मेरा राइट है, मैं जहाँ, वो अपने आप को बल्कि वो कहते भी हैं कि हम शायद आला मखलूक हैं और हमें हक़ है हम जो मर्ज़ी कर लें। तो अल्लाह करे कि इस जंग से उनको भी कोई सबक मिला तो यकीनन होगा। और क्योंकि ये दूसरा अटैम्प्ट था विद इन 7-8 महीने के अंदर अंदर, तो अल्लाह करे ये अमन देरपा हो, और हम भी अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए और अपने घर को इन ऑर्डर करने में अब हमारी गवर्नमेंट भी अपना एक रोल प्ले करे। बहरहाल आपका ये पेपगाई का सिलसिला है, माशाल्लाह आप बड़े एक्सपोज भी करते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपोज में मैं खुद भी शामिल हुआ हूँ, और आपकी एक्टिव एसोसिएशन है। तो बस मेरी सिर्फ यही गुजारिश होगी कि आप जो है ना बराए मेहरबानी जो बजट से रिलेटेड कोई मामलात हैं तो वो ज़रा इनकॉर्पोरेट करा दीजिए, ताकि वो आगे हम भी भेज सकें। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। प्रिंटिंग पैकेजिंग की जो ये कमेटी है इसके मेरे भाई फराज साहब, हमारे बड़े ही सीनियर रिप्रेजेंटेटिव चैम्बर के खामोश भट्ट साहब, मजीद साहब मेरे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त, वेरी फ्रेंडली, और मखदूम साहब, नवाज़ साहब, फराज अलीम साहब, साद अलीम साहब, शाहिद शेख साहब, इरफान साहब, बहुत सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं जी। सबका वाकई मैं जैसे मियाँ साहब ने कहा नाम नहीं ले सका। देखिए मुझे पता है कि आपकी आपस में बहुत सारी बातें होंगी और आप लोगों ने वो करनी होंगी यकीनन अपने ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जैसे मियाँ साहब ने बात की, मैं सिर्फ 2-3 बातें जो लेसन लर्न मैं समझता हूँ कि हर बिज़नेसमैन के लिए भी, और अब तो किसी ने जंग करनी हो या बिज़नेस करना हो तो मुझे नहीं लगता कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जब आप स्ट्रेटजीज़ को पढ़ते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपने बेस्ट ओलंपियन बनना है या आपने बेस्ट बिजनेसमैन बनना है या आप जंग करना चाहते हैं, तो एक जैसी ही मटीरियल है दुनिया के अंदर। तो जो पहला लेसन मैंने लर्न किया वो ये है कि दुनिया बहुत छोटी है। हम समझते थे कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हरमूज़ पाकिस्तान के अंदर ही है शायद, इतना हमारे, क्योंकि जिस तरह बुरी तरह। और देखें छोटी दुनिया होने का मतलब ये है कि अब हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी अब हमारे बिजनेसेस को, हमारी लाइफ्स को बराह रास्त इम्पैक्ट करती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यानी इवन कि अगर आप अपने 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इस जंग की वजह से डेफिनेटली आपको नज़र आएगा। वो भी बता देगा कि जी मुझे ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आए हैं। नंबर 2 जो मैं समझता हूँ कि लेसन मैंने सीखा या मैं समझता हूँ कि जिसका तस्करा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा बातें हैं ना जी, तो ताज़ा चीज़ों से सीख लेना चाहिए। कंपटीशन जब आप करते हैं, बिजनेस में भी आप compete करते हैं और मुल्क भी compete करते हैं, तो कंपटीशन में किसी की ये सलाहियत कि वो कितना सरप्राइज़ कर सकता है अपने कंपटीटर को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप देखें कि इस वॉर के अंदर जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट था वो सरप्राइज़ का एलिमेंट था। तो जब शुरू में खामनाई साहब की शहादत हुई, पहले ही 5 मिनट में कोई 35-40 लीडर, और उसके बाद फिर ईरान का उसको रिस्पॉन्ड करना, और फिर हर यानी मैं और आप भी रोज़ सोचते थे कि आज ख़त्म हो जाएंगे मिसाइल और आज शायद ये होगा, तो एक सरप्राइज़ का इतने बड़े कंपटीटर को, इतने बड़े दुश्मन को आप सरप्राइज़ कर सकते हैं। ये इसमें
ایک چیز جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بزنس میں ہے, جو کمپنیز چھوٹی ہیں نا جی, ان کے لیے جو زبردست بات وہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے کمپیٹر کو, جو بہت بڑا, اگر آپ کے پاس پراپر اسٹریٹجک انالیسز ہے آپ کا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کے کمپیٹیٹر دشمن کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور آپ کس کے اوپر آپ کو کھیلنا چاہیے, تو آپ یقین کریں آپ اپنے سے بہت بڑے بزنس کو سرپرائز کر سکتے ہیں. اور مارکیٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بزنس میں, مجھے لگتا ہے کہ وہ سرپرائز کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. اور تیسری بات, تیاری کرنی چاہیے. ہم تیاری نہیں کرتے. یہ دنیا میرا خیال ہے کہ ابھی ایسے ہی رہے گی, کیونکہ بدقسمتی سے اس دنیا میں جو لیڈرشپ اس ایرا میں ہمیں ملی ہے, وہ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بہت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم سمجھتے تھے کہ دنیا سویلائزڈ ہو گئی ہے, لیکن 2 دن پہلے آپ نے وہ بھی ایک لائن سنی ہے کہ ٹو نائٹس جو ہے نا جی, ایک سویلائزیشن ول ڈائی, ٹھیک ہے نا. تو بدقسمتی سے مجھے نہیں تھی, ہم کوئی ہم میں سے امید نہیں کرتا تھا کہ کبھی ہم اس طرح کے لفظ بھی سنیں گے. اور سویلائزیشن کا جو سفر ہم نے طے کیا تھا, تو تیاری کریں اپنے بزنسز میں بھی. ہمیں اپنے آپ کو وہ آپ بزنس میں کرتے ہوں گے SWOT انالیسس, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کوئی دوست نہیں پتا اس کو, تو اگر آپ SWOT SWOT انالیسس کر کے تو کسی ڈال دیں گے گوگل پہ بھی, تو آپ کو وہ اپنے بزنس کا ضرور کریں کہ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنسز کدھر ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کدھر آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. آپ یقین کیجئے, جیسے دیکھیں ایک ایشو تو آپ اکٹھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے بے شمار مسائل ہیں, بجٹ ہے, چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے, کم از کم ان کو تو پالیسیز کو ہم کتنا انفلوئنس کر پاتے ہیں وی ڈونٹ نو. ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے لاہور چیمبر میں, ابھی بھی جو لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہوتے, لیکن وہ ایک سیکٹری انڈسٹری کے پاس ایشو کے لیے ہی گئے ہوئے ہیں. تو اتنی زیادہ فائر فائٹنگ ہم یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس دوران ہم یہ مس کر جاتے ہیں کہ ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں, اور کون سی چیزیں ہیں جو جہاں پر ہم کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں یا کچھ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کچھ چیزیں تھیں میری طرف سے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کے لیے بھی, ہم سب دوستوں کے لیے, آپ جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیشہ سے ایک آنر ہے. پیپ گائی جو ایسوسیشن ہے, اس کے لیے بڑا احترام ہے, ہمیشہ سے ہے. پچھلے سال آپ لوگوں نے اپنی ایگزیبیشن بھی کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار جو ہے نا وہ ایک ایونٹ تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پیپ گائی ہے اسی طریقے سے بزنس کمیونٹی کی اور اپنے ٹریڈ کی, اپنے جو سیکٹر کی جو ہے وہ بھرپور نمائندگی بھی کرتی رہے گی, اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتی رہے گی. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. جی بہت شکریہ. علی صاحب, آج کا جو اجلاس ہے اس کا ایجنڈا تھا بزنس پیپر سیکٹر کے مسائل, کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح کے مسائل اور اس کا کیسے حل ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ بلائی, وہ تو موجودہ حالات نظر کے حوالے سے بھی تھی, اس میں بہت زیادہ چیزیں ڈسکس ہونے والی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم کے لیے اور پوری انڈسٹری کے لیے اور پوری جو اس وقت عالمی صورتحال میں جو آج پازیٹیو چینج آئی ہے, تو ہماری تو بڑی خوشگوار ہمیں حیرت بھی ہوئی, یعنی کہ بڑا ایک خوشگوار ہمیں حیرت ہوئی ہے کہ آج ہم نے جو صبح کا آغاز کیا ہے وہ بڑی ہوپ کے ساتھ, بڑی امید کے ساتھ ہم نے آج کا صبح کا آغاز کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو یہ پریشر پچھلے دنوں میں پڑا ہوا ہے اور جو اس طرح کی بے پناہ مہنگائی چند دنوں میں آئی ہے وہ واپس لوٹے گی, اور دوبارہ مارکیٹوں کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہوں گی. اور آج ہم نے اپنی انڈسٹری کے حوالے سے اسپیسیفکلی ہم نے کافی بہت زیادہ ڈسکشنز کی ہیں. جو ہماری کامیاب ایگزیبیشن ہوئی تھی 2025 نومبر میں, اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی ہے. اسی طرح ہم نے فیوچر کے حوالے سے کہ جو ہمیں مسائل آ رہے ہیں, جو انڈسٹری کو مسائل آ رہے ہیں, اس کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لاہور چیمبر کے جناب میاں انجم نثار صاحب کے, خالد عثمان صاحب کے جو SVP رہے ہیں, ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج کا ٹائم بھی دیا. اور ہماری پوری ٹیم, بڑے سینئر لوگ ہمارے ساتھ, چیئرمین جو ہمارے اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں فراز صاحب وہ بھی موجود ہیں, ہمارے سابق جو امیجیٹلی فارمر چیئرمین ہیں سعد علیم صاحب, انہوں نے بھی, اور باقی سینئر ٹیم نے, کم از کم ہمارے جو فارمرز چیئرمین سے انہوں نے آج بھرپور شرکت کی. اور اس شرکت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اتنی سیریسنیس ہماری کمیٹی میں ہے کہ ہم نے بے شمار مسائل کو آج اجاگر بھی کیا ہے, اور بجٹ تجاویز پہ بھی عمل درآمد کوشش کی ہے کہ ہم بجٹ تجاویز بھی دیں گے. اور فیوچر کے حوالے سے کہ ہم نے آئندہ فیوچر میں ہم نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اپنی انڈسٹری کو, اس کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے.
فارمر چیئرمین پیپرز اینڈ پیکجنگ انڈسٹری سعد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کس طرح دیکھتے ہیں آج کی میٹنگ اور آج کا ایجنڈا اور کیا طے پایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی میٹنگ ہر لحاظ سے بہت کامیاب رہی اور ایک بہت عرصے سے ہماری جو پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری ہے یہ چونکہ ایک مدر انڈسٹری ایک اسینشل انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے تو ہم مشکور ہیں میاں انجم نثار صاحب کے اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جو پرنٹنگ انڈسٹری کو ایک پریفرڈ انڈسٹری اور ایک اسینشل انڈسٹری کا سٹیٹس ملنا چاہیے تاکہ جو سمارٹ لاک ڈاؤنز ہوں اور اس طرح کی چیزیں جو اکثر اب دنیا کے مسائل میں اکثر یہ چیزیں ایک اکنامک اور سوشل سیٹ اپس کا حصہ بن چکی ہیں تو اس میں ہماری گزارش لاہور چیمبر سے یہ ہے کہ جیسے فارماسوٹیکلز اور فوڈ سیکٹر جو کہ پرنٹنگ اور پیکیجنگ سیکٹر کے بغیر نہیں چل سکتا تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہماری پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری کو ایز اے اسینشل انڈسٹری فار ایور ان کے ساتھ ٹیگ کر دیا جائے تاکہ اس قسم کے اسمارٹ لاک ڈاؤنز کسی قسم کی فارماسوٹیکل یا فوڈ پروڈکٹ کی شارٹیج کا باعث نہ بنے. اسی طرح ایک پریفرڈ انڈسٹری کے سٹیٹس پہ جو گورنمنٹ ایک پریفرینشیل ریٹس پہ گورنمنٹ لونز یوٹیلیٹیز اور ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن فراہم کرتی ہے اس کے لیے بھی پرنٹنگ اور پیکیجنگ انڈسٹری ایک موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے ایز اے بیک بون انڈسٹری. تو ہم نے اس میں گزارش کی کہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور ہماری انڈسٹری کو یہ سٹیٹس دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں. فارمر چیئرمین پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن و اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عبدالمجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج سر اجلاس ہوا ہے, کیا مسائل ڈسکس ہوئے ہیں اور کیا ان کا حل طے پایا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ نے دیکھا تو ہمارے جو پیٹرن چیف ہیں انجم نثار صاحب انہوں نے ٹائم دیا اور ساری ہماری پیک کی جو ایسوسی ایشن ہے وہ ماشاءاللہ آج کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ہمارا یہ ہال سب نے آ کے اپنی پارٹیسپیشن جو کی اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سب کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے انڈسٹری کے سانجھے ہیں. ٹھیک ہے, آج کافی ساری چیزیں جو پریویس ہیں اور جو آنے والے وقت میں ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں. خاص طور پہ ہمارا جو انڈسٹری کا جو ایک مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے جس کے اوپر انجم نثار صاحب نے کافی ہوپ دلائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا یہ انڈسٹری کا مسئلہ حل کروائیں گے. اور دوسرا ہے ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہے, کیونکہ پیپر انڈسٹری کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پیپر انڈسٹری یہاں پہ جو ہے وہ پیپر اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی طرف نہیں جا پا رہے. اگر پیپر کے اوپر ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ اور فریٹ وغیرہ کچھ کم کیا جائے تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دنیا کو اپنی پرنٹنگ انڈسٹری کی جو پرنٹنگ کی جو سپلائی ہے وہ کر سکتے ہیں. تو لیکن اب انشاءاللہ ہوپفلی کہ یہ جلد اس کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ. پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیئرمین صاحب, آج کا اجلاس ہے, کس حد تک آپ فروٹفل دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ پیپگئی کے تمام ممبران نے اور چیمبر کی سینئر قیادت نے بشمول انجم نثار صاحب اور خالد عثمان صاحب سب نے اس میں شرکت کی. اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے انڈسٹری کے مسائل کے اوپر, کرنٹ ایشوز کے اوپر بھی, اور فیوچر میں جو چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. سب نے اپنی اپنی انپٹ دی ہے. انجم نثار صاحب نے اس پہ اپنی بھرپور جو کنٹریبیوشن کا یقین دلایا ہے کہ وہ اس میں انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو بھی مسائل ہیں بھلے وہ ہمارے FBR سے ریلیٹڈ ہیں, بھلے یوٹیلیٹیز سے ریلیٹڈ ہیں, ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہیں, مشینری کی امپورٹ کے اوپر جو مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں, تمام ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایجوکیشن میں ریفارمز کی جو ضرورت ہے, پرنٹنگ انڈسٹری کو جو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اسکلڈ لیبر فورس کا ایشو ہے, یہ سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. اور میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میٹنگ کے سیر حاصل جو فوائد ہوں گے وہ حاصل ہوں گے, اور اس کو ہم انشاءاللہ سارے ایشوز کو ٹیک اپ کریں گے اور ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ کا آج خصوصی اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی عبدالودود علوی نے کی ہے, جس میں میاں انجم نثار, خالد عثمان, اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس عبدالمجید و دیگر چیمبر لیڈرشپ نے شرکت کی ہے. اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پرنٹنگ اینڈ پیکیجنگ انڈسٹری کے مسائل جلد حل کر کے سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.